السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ لوگ صحیح ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیں، آج میں ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں، اگر میرے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیجئے اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اور چلیں، تو کہانی ہے، بشیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر والی چرپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چرپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ شکیلہ اس وقت اٹھ کر کہاں چلی گئی ہے۔ وہ چند دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ رات میں شکیلہ اکثر کچھ وقت کے لیے چارپائی سے غائب ہو جاتی ہے۔ صبح ہونے پر وہ گھر ہی میں ہوتی ہے۔ اس بارے میں جب اس نے شکیلہ سے پوچھا تو وہ ہر بار ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ 2 روز پہلے بشیر کے زور دینے پر اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں وہم ہو گیا ہے، میں بھلا رات میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اگر میں چارپائی پر سے اٹھتی بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ باتھ روم تک جاتی ہوں۔ میرے ہاتھ پہ کیوں ہوتا ہے جب بھی میں کچھ دنوں کے لیے نیند سے بیدار ہوتا ہوں تم چارپائی پہ نہیں ہوتی ہو؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں خواب آتا ہوگا، شکیلہ نے کہا۔ خواب سے تمہاری مراد؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب مسلسل کئی دن تک نظر آتا رہتا ہے۔ ایسا ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ خواب نہیں، حقیقت ہے، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ بشیر اس وقت خاموش ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ یہ راز معلوم کر کے رہے گا کہ یہ کیا چکر ہے۔ بشیر کا گاؤں رحیم پور سے 1 میل دور پہاڑی سلسلے میں تھا۔ شہر جانے والوں کو انہی پہاڑی سلسلے کے بیچ سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابھی تک پختہ سڑک نہیں بنی تھی، کچا راستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ بشیر اور شکیلہ کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بشیر کو بچوں کی بہت چاہت تھی، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کی بھی اولاد ہو تاکہ وہ بچوں کو کھلا سکے۔ شکیلہ جب میکے جانے لگی تو بشیر نے تاکید کی تھی کہ وہ کسی اچھی ڈاکٹرنی کو دکھا کر آئے اور اس سے پوچھے کہ ہم ابھی اولاد سے محروم کیوں ہیں۔ شکیلہ میکے میں 1 ہفتے رہی۔ اس دوران اس نے لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کوئی دوا تجویز کر کے کھانے کو دی تو 1 مہینے کے بعد اسے ڈاکٹرنی کے پاس آنا تھا۔ وہ پورا مہینہ وہ میکے میں نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ 1 ہفتے کا کہہ کر آئی تھی۔ ان کے گاؤں سے فیضو بیل گاڑی سے گاؤں کے شہر لوگوں کو شہر چھوڑنے اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو لے کر آ جاتا تھا۔ شکیلہ جس دن بیل گاڑی میں گاؤں آ رہی تھی، اچانک بادل گھر آئے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ بیلوں نے گھبرا کر تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک بیل گاڑی کے پہیوں میں ایک بڑا پتھر آنے پر بیل گاڑی الٹ گئی۔ مسافر گاڑی سے نیچے گر گئے تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مسافر طوفان سے بچنے کی کوشش میں بھٹک گئے۔ 1 گھنٹہ گزرنے پر طوفان تھم گیا اور ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ ہی موسم بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ تب مسافروں کو ڈھونڈ کر بیل گاڑی پر سوار کر لیا گیا۔ شکیلہ کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں نکل گئی ہے۔ خوب تلاش کرنے پر بھی شکیلہ نہ مل سکی۔ فیضو ابھی کچھ دیر اس کا انتظار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مسافروں کے شور مچانے پر اسے دوبارہ سفر شروع کرنا پڑا۔ طوفان آ جانے پر مسافر بوکھلا گئے تھے اور جلد سے جلد اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے۔ رات گئے تھے، شکیلہ گھر کو نہیں پہنچی تھی۔ بشیر بہت پریشان تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں پہنچی۔ جب وہ فیضو کے پاس گیا تو اصل حقیقت کا اسے علم ہو جانے پر پریشان ہو گیا۔ وہ شکیلہ کو تلاش کرنے اکیلا ہی چل پڑا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، پھر بھی وہ لالٹین کی روشنی میں شکیلہ کو فیضو کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا، مگر شکیلہ کا دور دور تک کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں آگے بڑھنا نقصان دہ بھی تھا کیونکہ آگے خونخوار درندے گھومتے پھرتے رہتے تھے، وہ ان کا شکار بھی بن سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ لوٹ آیا اور شکیلہ کی تلاش کا کام اگلے دن پر رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح ہی اسے شکیلہ کی ڈھونڈ شروع ہو گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ جنگل کے اندر بھی چلے گئے، وہ نہ ملنا تھی اور نہ مل سکی۔ سب نے یہی تصور کر لیا کہ شاید وہ بھٹک کر جنگل میں چلی گئی تھی اور کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہے، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مل جاتی۔ بشیر بھی صبر کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس بات کو 3 ماہ گزرنے پر بھی
بشیر کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شکیلہ کو کسی جانور نے نہیں کھایا، وہ ضرور زندہ ہوگی، کبھی نہ کبھی ضرور ملے گی۔ ایک دن اس نے سنا کہ پڑوس کے گاؤں مختار گوٹ میں ایک عورت جنگل سے ملی ہے جو گمسم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب نہیں دیتی، اب بری طرح سے گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے تو بوکھلا جاتی ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں ہی جنگل میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اسی لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں رہی تھی، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بن مانس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان جانوروں کے متعلق پہلے سے ہی بہت کہانیاں مشہور تھیں کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پالتے ہیں۔ ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ غرض طرح طرح کی قیاس آرائیاں پھیل چکی تھیں۔ بشیر کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے۔ مختار گوٹ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو اسپتال میں رکھ گیا ہے تاکہ اس کو دیکھ بھال اور علاج کروا سکے۔ اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا، اس وقت وہ ان سے خود کو چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگ جانا چاہتی تھی، بڑی مشکل سے ان کے قابو میں آئی تھی۔ گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں، لیکن انہیں شک اس طرح ہوا تھا کہ وہ ان کو چھپ چھپ کر جھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جسم کے حصے کو کپڑوں کے بجائے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ بھاگ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے گاؤں والوں کو قابو میں آئی تھی۔ اسپتال کے کمرے میں جیسے ہی بشیر کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بری طرح چونکا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ تھی۔ شکیلہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بیتی ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بشیر کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دو ہو کر ایسی ہو گئی ہے، جب وہ اپنوں کو دیکھے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جائے گی۔ ڈاکٹرز نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 15 دن کے اندر اندر نارمل حالت میں وہ آ گئی تھی، مگر کبھی بھی وہ کھوئی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چارپائی پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بشیر چارپائی سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ گھر کے بند دروازے کا کھٹکا سنائی دیا۔ وہ ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہے۔ شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جس نے بہت بڑا فاصلہ بھاگ کر طے کیا ہے، جس کے باعث اس کی سانسیں اکڑ گئی ہیں۔ بشیر نے اسے کچھ مناسب نہیں سمجھا پوچھنا اور خاموشی سے سو گیا۔ دوسری رات بشیر نے باہر کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ بشیر نے بظاہر شکیل کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے پر بھی شکیلہ اٹھی اور باہر جا کر واپس آ گئی۔ اس نے دروازے میں پڑا تالا دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر ہی دیکھ رہی تھی، شاید وہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ناکامی پر شکیلہ چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن وہ بدستور چارپائی پر کروٹیں لے رہی تھی، کسی طرح بھی اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اٹھی اور مختلف جگہوں پر کچھ تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے وہ بشیر کی چارپائی کی طرف بڑھی اور ابھی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنا ہی چاہ رہی تھی کہ بشیر آنکھیں بند کیے بولا، شکیلہ بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ بشیر کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے بھی نیند آ گئی تھی، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی وہ شکیلہ کی چارپائی پر ضرور ایک نظر ڈالتا۔ اس کی جب بھی شکیلہ پر نظر پڑتی اسے بے قرار ہی پایا۔ صبح بیدار ہونے پر اس نے دیکھا کہ شکیلہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر نہیں سو سکی ہے۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، وہ چارپائی پر رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح بیدار ہونے پر شکیلہ خفا ہوتے ہوئے بولی، بشیر تم دروازے پر تالا کیوں ڈالتے ہو؟ بس ایسے ہی، لیکن تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بشیر نے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تم بے فکر رہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں، میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ پھر یہ بے اعتباری کیسی؟ 2 دن سے تالا کیوں لگا رہے ہو؟ شکیلہ نے کہا، ان دونوں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے تالا لگا رہا ہوں کہ چور نہ آئے۔ بشیر نے بات بنائی، چور دیوار پھاند کر بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے تالا لگاتا ہوں کہ وہ کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر نہ بلا لیں۔ بشیر نے کہا، ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے جو وہ چور اٹھا کر لے جائیں گے؟ شکیلہ نے کہا،
شکیلہ سے جب کچھ بھی بات نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ناشتہ کر کے وہ گھر سے نکلا، بے اختیار اس کی نظر مکان کی دیوار پر پڑی۔ دیوار کے نیچے بڑا گڑھا کھدا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات کسی جانور نے مٹی کو کھود کر گڑھا بنا دیا ہو۔ گڑھا بہت گہرا تھا، گڑھے کے کنارے مٹی پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زمین کو کھودنے کی۔ جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے تھے۔ غلطی سے کوئی جانور ادھر آ بھی نکلتا تو گاؤں کے لوگوں کے ڈنڈے کھانے پڑتے۔ دوبارہ وہ گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا، کہیں کسی چور نے یہ حرکت نہ کی ہو۔ بشیر نے خود کلامی کی۔ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور چوری کر کے چلتے بنتے تھے۔ گاؤں کے تمام ہی مکان کچے تھے، اس لیے گھروں کے دیوار کی مٹی کھرچ کر اینٹیں ہٹا دینے سے اتنا بڑا سوراخ بنا لیتے تھے کہ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار کے نیچے سے یہ مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا گیا تھا اور گڑھے سے سیدھا راستہ صحن میں نکلتا۔ چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھاوڑا اٹھا کر لے آیا اور گڑھے کے اوپر پڑی مٹی کو دوبارہ سے گڑھے میں ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان پر مصروف رہنے کے بعد وہ رات کو گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گڑھے والی جگہ کو دیکھا، وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ وہ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھولتے ہی شکیلہ کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلہ کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ صحن میں کوئی کالی سی شے دکھائی دی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا کھول دیا۔ صحن میں اسے جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شکیلہ صحن میں نیم عریاں حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ کا بچہ اس کے بدن پر ایسے زبان پھیر رہا تھا کہ جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلہ ریچھ سے بالکل بھی نہیں خوفزدہ تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت مسرور سی ہو رہی تھی۔ بشیر سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ صبح اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر کس نے کھڑا کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کے بچے کی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ایسی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور اس کی پرواہ کیے بغیر ریچھ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے ہلکا سا شور محسوس ہوا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ شکیلہ کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلہاڑی کے وار سے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بشیر ریچھ کو تلاش کرنے میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلہ بری طرح خوفزدہ اور سہمی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بشیر نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ شکیلہ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس بچے کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ شکیلہ نے بتایا، راتوں میں بھی تم اٹھ کر اس ریچھ کے پاس چلی جاتی رہی ہو، بولو سچ بات ہے نا؟ بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں۔ بشیر سخت غصے میں تھا۔ شکیلہ دل ہی دل میں بری طرح خوفزدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے شکیلہ نے کچھ چھپانے کے بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شکیلہ آج میں بہت غصے میں ہوں۔ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم کس طرح
گم کس طرح ہوئی تھی؟ تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی کہ تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو؟ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی تھی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دور چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر طوفان سے بچنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی۔ پہاڑوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ غار میں داخل ہونے پر میں مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا ہی چاہتی تھی کہ ایک ریچھ کا بچہ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی میں غار سے باہر ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب لڑانی تھی۔ فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ بدم سادی زمین پر پڑ جاؤں۔ ہو سکتا ہے مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے زمین پر لیٹنے پر وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اسے خوف پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف جاتا رہا۔ میں نے کانپنا بند کر دیا۔ میرے جسم میں عجیب سا سرور پیدا ہو رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا لیے۔ ریچھ غار میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں جیسے ہی باہر آئی، مجھے ریچھ کا بچہ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس چارپائی کے اندر غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آئی۔ مجھے دیکھ کر بچہ ایسے میری طرف بڑھا جیسے پنجے مارے گا۔ پیاس لگی ہے، کیا پیاسی مر جاؤں؟ میں نے غصے سے بولا۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے کچھ دور چلنے پر ایک نہر نظر آئی۔ میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چل جاؤں۔ میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے غار میں داخل ہونے پر غار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی، ریچھ نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے کر آتا تھا۔ بس اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ مجھے غار سے فرار نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کے وقت میرے جسم پر جیسی زبان پھیرتا میں بے خود ہو جاتی تھی، اور پھر میں اس کی ایسی عادی ہو گئی تھی کہ رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ میرا اس لذت کے باعث غار کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی تھی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو۔ بس مجھے اتنا یاد رہا تھا کہ رات ہونے پر ریچھ میرے پاس آئے گا اور آتے ہی میرے جسم پر زبان پھیرے گا۔ میں بے خود سی ہو جاؤں گی۔ پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسے دن گزر رہے تھے، ریچھ میری طرف سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے بے فکری سے وہ غار سے دور تک چلا جاتا اور میں اس غار کے باہر نہ ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ فائدہ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں، میرے اپنے کون ہیں۔ کچھ یاد رہتا تو صرف اتنا کہ ریچھ رات میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی تھی کہ کچھ انسان نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ بال میل سے جٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ پتوں سے جسم کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا۔ جسم پر کالا کالا میل لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے تھے۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے۔ میں نے ان کے دانتوں کو سے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور پکڑ کر اسپتال لے آئے اور میرا علاج شروع ہو گیا۔ پھر تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت لوٹ آئی، مگر مجھے یہ ریچھ کی یاد آتی تھی اور رات میں بے چین ہو جاتی تھی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈک کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے ریچھ نظر آیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک جھٹکا دیا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں بے خود ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور درخت کے نیچے لیٹ گئی اور وہ مجھ پر چھپ گیا۔
صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب میرا وقت یہ معمول ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا تھا۔ میں رات میں کہیں چلی جاتی ہوں، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی ہوں تو اس نے دروازے دیوار کے نیچے سے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں بے خود سی ہو کر چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا منتظر تھا اور پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا رہا تھا، لیکن تم نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ عمل گھر کے صحن میں جاری رہتا، مگر تم نے دیکھ لیا اور ریچھ صحن سے بھاگ گیا ہوا۔ میں صبح پیش امام صاحب سے بات کرتا ہوں، بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پھاوڑے سے دیوار کی زمین کو مٹی ڈال کر ہموار کر دیا۔ وہ مطمئن نہیں تھا، اسے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ وہ ریچھ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ پیش امام صاحب صبح 9 بجے سے رات 12 بجے تک مسجد کے برابر مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ ان کی بات سن کر پیش امام اشرف علی نے سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ تھوڑی دور تک ان کی یہی حالت رہی، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پیش امام اشرف علی نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا۔ بشیر وہ انتہائی خبیث قسم کا جن ہے، اس لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی چارپائی جادوئی طاقت کو چھین کر ریچھ کی شکل میں اسے جنگل میں پھینکا ہوا ہے۔ جنگل میں جو عورت آ جائے وہ اپنی مقناطیسی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی یادداشت ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ پیش امام صاحب، جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوئی طاقت کو ختم کر دیا ہے، پھر وہ کیسے عورت کی یادداشت بھلا دیتا ہے؟ ہاں، یہ بات ایسی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کو اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح جنات کے قبیلے نے اس جن کی جادوئی طاقت کو ختم ضرور کر دیا ہے، مگر تھوڑی بہت جادوئی طاقت دے دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی مقررہ مدت تک گزار لی تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے، پیش امام نے بتایا۔ اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس کا ایک حل ہے، میں تمہیں پانی پڑھ کر بوتل میں دوں گا۔ وہ پانی کسی طرح تمہیں اس ریچھ کے سر پر ڈال دینا ہے۔ وہ پانی جیسے ہی ریچھ کے سر پر پڑے گا، اس کے ذہن سے شکیلہ کی صورت مٹ جائے گی۔ شکیلہ کے سامنے آ جانے پر بھی وہ اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ اس کا حل آسان ہے، تمہیں شکیلہ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر تمہارے صحن میں آئے گا۔ تم چھت کے اوپر کنارے پر بیٹھ جانا اور شکیلہ اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے۔ وہ جیسی مطلوبہ جگہ آئے گا، تم اسے اوپر سے پانی ڈال دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ شکیلہ اسے دیکھ کر بے خود ہو جاتی ہے، بشیر نے بتایا۔ وہ ریچھ کی شیطانی مقناطیسی آنکھوں کے سبب ہوتا ہے۔ میں شکیلہ کے لیے چند تعویذ دوں گا، وہ تمہیں روزانہ ایک تعویذ اسے پلانا ہوگا۔ اس کے پینے سے ریچھ کی مقناطیسی آنکھوں کا شکیلہ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، پیش امام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تعویذ لے کر بشیر گھر آ گیا اور راستے بھر میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ ریچھ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں، ورنہ وہ نہ جانے کیا ہوتا۔ پیش امام صاحب چھوٹی نوعیت کے کام کرتے تھے۔ کسی آسیب پر، جنات پر سایہ ہونے پر علاج کے لیے وہ اپنے استاد چمن سائیں کے پاس شہر بھیجا کرتے تھے اور وہ ایسے کاموں کے ماہر تھے۔ گھر پہنچ کر بشیر نے شکیلہ کو اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پہلا تعویذ پی لینے سے وہ رات بھر سکون کی نیند سوئی تھی، جبکہ بشیر چھت پر پہرا دیتا رہا۔ پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی تھی، ریچھ نہیں آیا۔ تیسری رات ریچھ صحن میں آ گیا۔ اس کے آتے ہی شکیلہ کمرے میں سوتی ہوئی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکیلہ کو صحن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ ریچھ کے سامنے راز نہ کھول دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے ریچھ کی جانب بڑھی ضرور تھی، مگر پھر محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔
آہستہ آہستہ وہ ریچھ کو مطلوبہ جگہ پر لے آئی۔ بشیر پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی ریچھ کے سر پر ڈال دیا۔ پانی کا گرنا تھا کہ ریچھ جلال میں آ گیا۔ اسے جلال میں دیکھ کر شکیلہ کمرے میں بھاگ گئی۔ ریچھ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپکا تھا، اسی تیزی سے پیچھے کی طرف آیا۔ ریچھ کو اندر جاتا دیکھ کر بشیر ایک لمحے کو ضرور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور وہ تصور میں ریچھ کو شکیلہ پر حملہ کرتا ہوا دیکھتا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ریچھ جس گھڑی سے صحن میں نمودار ہوا تھا، وہ ایسے ہی واپس چلا گیا۔ ریچھ کے چلے جانے پر بشیر نے سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں شکیلہ بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ جس طرح ریچھ کی جانب بڑھا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کر دے گا۔ بشیر چھت سے نیچے اتر کر شکیلہ کا خوف دور کرنے کو تسلی دی اور یقین دہانی کرائی کہ اب وہ ریچھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ بشیر نے ایک بار پھر گھڑے کو پھاوڑے سے ہموار کیا اور کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر سو گیا۔ صبح ہونے پر اس نے پیش امام صاحب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو پیش امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر ہو جاؤ، وہ ریچھ اب دوبارہ تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ وہ پڑے ہوئے پانی کے اثر سے اس گاؤں کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں، اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ پیش امام نے ایک بوتل بشیر کے ہاتھ میں تھما دی۔ بشیر نے گھر جا کر پیش امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونے میں پانی چھڑک دیا۔ ایک مدت گزر جانے پر بھی کبھی بشیر نے اس ریچھ کو دوبارہ نہیں دیکھا، اور اب بشیر باپ بھی بن گیا تھا۔ تو بس یہ تھی آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔